الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، معزز حاضرین، برادران اسلام، آج بتاریخ 24 مئی 2019 کو اس جامع مسجد میں نماز جمعہ سے پہلے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. آج جمعۃ المبارک کے موقع پر میں جس عنوان سے جس موضوع پر لب کشائی کر رہا ہوں وہ ہے اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر. سامعین محترم، رمضان المبارک میں جہاں اور بہت سارے خطبات دیے جاتے ہیں، وہیں پر رمضان المبارک میں پیش آنے والے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے. رمضان المبارک میں بہت سارے تاریخی واقعات پیش آئے ہیں. ان میں سے ایک غزوہ بدر ہے. یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کو بیان فرمایا ہے. غزوہ بدر اسلام کی پہلی وہ جنگ عظیم ہے جس میں مشرکین مکہ، کفار مکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عبرتناک شکست دی، اور ان کو ایسی شکست دی کہ ان کے دوبارہ پھر کبھی قدم نہ جم سکے، اور مسلمان مومنین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دوبارہ مکہ میں اسی شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے اور وادی مکہ میں اسلام کا پرچم لہرا دیا، اور ایسا لہرایا کہ آج تک
مکہ المکرمہ سعودی عرب میں اسلام کی تاجداری اور حکمرانی ہے۔ مہاجرین مکہ المکرمہ سے لٹے پٹے آئے تھے، لیکن وہاں کے مشرکین مکہ اور کفار مکہ انہوں نے مدینہ المنورہ میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی ٹھان لی اور مسلمانوں کے خلاف پوری قوت سے تیاری کرنا شروع کر دی، اور یہ فیصلہ کر لیا کہ حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو معاذ اللہ اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام کو جب مشرکین مکہ، قریش مکہ، مشرکین مکہ، کفار مکہ کی تیاریوں کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے سامنے ان کافروں کے منصوبوں، ان کے عزائم کو ذکر کیا، ان کی اسلام دشمنی کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا اور تم پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے، اور ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے جان کا چندہ مانگا۔ ایک عورت اپنے گھر سے تھوڑے سے بال لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ بال آپ کی خدمت میں لائی ہوں، میرے گھر میں کوئی نہیں تھا جسے میں آپ کی اس سفر میں آپ کا شریک سفر کر دیتی، میں غریب ہوں، مفلس ہوں، نادار ہوں، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، آخر کار غور و فکر کے بعد میں سر کے یہ بال کاٹ کے لائی ہوں تاکہ آپ یہ میرا تھوڑا سا ہدیہ یہ قبول کر لیں۔ اور وہ بوڑھی عورت عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں بھی جانتی ہوں ان بالوں کی کیا اہمیت ہے، یہ کسی غازی کے گھوڑے کی رسی بن جائیں گے، اس سے زیادہ ان بالوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن میرا مقصد نام لکھوانے کا ہے۔ قیامت والے دن جب اللہ پوچھے گا کہ حضور علیہ السلام کے جان نثار کون کون تھے، آپ علیہ السلام کے فداکار کون تھے، آپ علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہنے والے لوگ کون کون لوگ تھے، تو میرا نام بھی ان خوش نصیبوں میں آ جائے گا۔ اسی طرح دو ننھے منھے بچے مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھر رہے تھے، انہوں نے جہاد کی خبر سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا ہے، وہ بڑے جوش و خروش سے والہانہ انداز میں گھر کی طرف دوڑے تاکہ اپنی بوڑھی اماں سے جہاد میں جانے کی اجازت لے سکیں۔ جب گھر کی طرف آئے تو دیکھا ان کی ماں رو رہی ہے۔ بیٹوں نے پوچھا اماں رونے کا سبب کیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اماں نے جواب دیا بیٹا تمہارا باپ زندہ ہوتا تو وہ آج اس سعادت میں ضرور جاتا، اس جہاد میں ضرور جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک سفر ضرور بنتا، میرا کوئی بھائی ہوتا، میرا کوئی رشتہ دار ہوتا تو میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں ڈال دیتی، لیکن آج میرا کوئی نہیں ہے۔ بیٹوں نے بڑے پیار سے اماں کے گلے میں بانہیں ڈال کر عرض کیا اماں ہم جو ہیں اس سعادت میں شریک ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اماں نے جواب دیا بیٹا تم تو ابھی بچے ہو، تم جوان نہیں ہو۔ بیٹوں نے عرض کیا اماں کیا ہوا، ہم جوان نہیں ہیں تو ہمارا ایمان تو جوان ہے۔ یہی دو بچے جن کو تاریخ اسلام معوض اور معاذ کے نام سے یاد کرتی ہے، چشم فلک نے کبھی یہ نظارہ بھی دیکھا کہ معصوم بچے بھی توحید و سنت پر جان قربان کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ درسگاہ نبوت سے ان کو سبق یہی ملا تھا۔ کیا سبق ملا تھا؟ اصل میں یہ ہے انہوں نے کہا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں
خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ دونوں بیٹے اپنی اماں سے اجازت لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کے سامنے قریش کے مظالم کو بیان فرمانے کے بعد صحابہ اکرام سے مشورہ لے رہے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا تم اس امتحان میں میرا ساتھ دو گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم بیٹھ جاؤ، تم تو ہر مقام پر میرے ساتھ ہوتے ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، میں جان کا نذرانہ پیش کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا مبارک یہ تھی کہ انصار میں سے کوئی بولے، آپ ابھی کچھ فرمانا ہی چاہتے تھے کہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، امضی لما امر اللہ تعالی، امضی لما امر اللہ تعالی، فنحن معك واللہ لا نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاہنا لقاعدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون۔ یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جو چیز آپ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے۔ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے رسول تم اور تمہارا رب جا کر لڑیں، ہم تو بیٹھنے والے ہیں، ہم تو بیٹھیں گے۔ نہیں نہیں، ہم تو یہ ہیں کہ اللہ اور آپ جو ہمیں حکم دیں گے ہم آپ کے ساتھ چل کر اپنی جان کی بازی لگا دیں گے، آپ کے دین پر فدا ہو جائیں گے۔ اتنے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وہ انصار کے سردار تھے۔ انہوں نے بھی اسی طرح کی ایک تقریر فرمائی کہ یا رسول اللہ، جن سے آپ چاہیں صلح کر لیں، جن سے چاہیں آپ تعلقات ختم کر لیں، جن سے چاہیں آپ جنگ کریں، جن سے چاہیں آپ تعلقات قائم کر لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ ہم کو سمندر میں چھلانگیں لگانے کا حکم دیں گے تو ہم بغیر سوچے سمجھے سمندر میں کود جائیں گے اور ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آپ اس سے صحابہ اکرام کے ایمان کا اندازہ لگائیے کہ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، جو آپ کے ہیں وہ ہمارے ہیں، جو آپ کے نہیں وہ ہمارے نہیں۔ آپ کی دوستی ہماری دوستی، آپ کی دشمنی ہماری دشمنی، آپ کو چھوڑنا مشکل اور سمندر میں کودنا آسان ہے۔ تو اتنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے ایمان پرور یقین افروز بیانات کے بعد لشکر کا جائزہ لیا۔ لشکر کو روانگی کا حکم ملا، تیاری کا حکم ملا، لیکن روانگی سے پہلے معذوروں کو، بچوں کو، کمزوروں کو واپس کرنے کا حکم ملتا ہے کہ جو اس لشکر میں معذور ہیں، بچے ہیں، کمزور ہیں، ان کو یہیں سے واپس کر دیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کی نظروں سے اپنے لشکر کا جائزہ لیا، جو کمزور نظر آتا ہے اس کو واپس کر دیتے ہیں، جو معذور نظر آتا ہے اس کو واپسی کا حکم ملتا ہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچہ نظر آیا جس کی عمر 10 سال کی ہوگی۔ وہ اپنی انگلیوں کے سہارے سے اپنے قد کو بڑا کر رہا ہے، جذبہ لیے کھڑا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھ کر خوش ہونے لگے، مسرت کا اظہار فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے بیٹا، تمہاری تو عمر ابھی بہت چھوٹی ہے، تم ابھی گھر جاؤ، اپنی ماں کی، اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ جب تم اپنی ماں کی خدمت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہیں پر جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ تو وہ بچہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں اگر واپس جاؤں گا تو میری ماں کا کلیجہ منہ کو آئے گا، وہ افسوس کرے گی کہ میرے بیٹوں میں کیا خامیاں تھیں کہ ہمارے آقا نے ان کو قبول نہیں فرمایا۔ یا رسول اللہ، مجھے قبول فرما لیں، میں کہیں کام آ ہی جاؤں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جہاد میں جانے کی اجازت دے دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا آگے بڑھے،
اسی کا چھوٹا بھائی وہ ایڑیوں کے سہارے سے اوپر کھڑا ہے، وہی جذبہ لیے جو اس کا بڑا بھائی لیے کھڑا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بیٹے تم تو بہت چھوٹے ہو، تم نے جہاد میں جا کر ابھی کیا کرنا ہے؟ جب تم بڑے ہوگا تو پھر ہمارے ساتھ چلنا، پھر تم بھی جنگیں لڑنا۔ تو وہ بیٹا عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں اگر واپس جاؤں گا تو میری ماں کہے گی کہ اس بیٹے میں، اس بچے میں کوئی خوبیاں تھیں، اس لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول کر لیا۔ اس میں کوئی جوہر تھا، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول کر لیا۔ تجھ میں بھی کوئی جوہر ہوتا، کوئی خوبی ہوتی تو تجھے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرما لیتے۔ وہ بچہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میری ایک تجویز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، کیا تجویز ہے؟ کہنے لگا، میرے بڑے بھائی سے کشتی کرا لو، اگر میں نے اس کو گرا لیا تو مجھے بھی جانے کی اجازت، اگر میں نے اس کو نہ گرایا تو جو آپ کی مرضی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، ٹھیک ہے، کشتی کا حکم دے دیا۔ یہ مقابلہ اقتدار کا نہیں تھا، یہ کشتی یہ دنیاوی مال و متاع کی نہیں تھی، عزت کی نہیں تھی، عظمت کی نہیں تھی، بلکہ یہ مقابلہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر جان قربان کرنے کا تھا، اللہ کے راستے میں قربان ہونے کا تھا، توحید و سنت کے علم کو بلند کرنے کا مقابلہ تھا۔ جس کا مقابلہ دو ننھے بچوں کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثاروں کا۔ چھوٹے نے بڑے بھائی کے کان میں کہا، اے میرے بھائی تو گر جا، تو شکست کھا جا، تیرا جائے گا کچھ نہیں، میرا کام بن جائے گا۔ بڑا بھائی بھی تو درسگاہ نبوت کا طالب علم تھا، وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر میرے گرنے سے چھوٹا بڑا بنتا ہے تو بننے دو، اس کی بڑائی بعد میں ہوگی، میری بڑائی پہلے ہوگی۔ تو وہ گر گیا، شکست کھا گیا۔ جب بڑا گر گیا تو چھوٹا اس کے سینے پر بیٹھ گیا، گویا کہ بڑے نے گرے ہوئے نے چھوٹے کو اونچا کر دیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اونچا کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقام بدر پر پہنچتے ہیں۔ جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو بدر کے مقام پر کافروں نے پہلے ہی پکی اور پختہ زمین پر قبضہ کیا ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے حصے میں ریت اور پہاڑ آتے ہیں۔ آج ریت اور ان پہاڑوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنی تھی۔ مقام بدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کا میزبان تھا، لیکن اس کے دامن میں نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کس طرح فرمائی؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو پاک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا کر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ اس پہاڑ کے ٹیلے پر ایک چھپر بنا دیا جائے، ایک خیمہ نصب کر دیا جائے جس میں آپ تشریف فرما ہوں، آپ وہاں پر اپنے جانثاروں کی نگرانی کریں اور وہیں پر اپنے جانثاروں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ضروری ہدایات دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس رائے کو بہت پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ نصب کیا گیا، چھپر بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ابو بکر تم بھی میرے ساتھ چلو، تم بھی وہیں آرام کرنا۔ اتنے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے سامنے پہرا دینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ اکرام کو اعلان کر دو کہ تمام صحابہ اکرام رات بھر آرام کریں۔ صحابہ اکرام رات بھر آرام کر رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات بیدار رہے ہیں اور جاگ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات اپنے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے بڑی گریہ زاری آہ و بکا کر کے دعائیں مانگے جا رہے ہیں۔ یا اللہ، اللہم انجزنی ما وعدتنی، اللہم ان یہلک هذه العصابۃ من اہل الاسلام لا یعبد فی الارض، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اے اللہ اس وعدے کو پورا فرما۔
یہ چھوٹی سی اسلام کی ایک جماعت ہے، اے اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئی تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضور علیہ السلام بڑی گریہ زاری آہ و بکا کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آہ و بکا دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا، حضور علیہ السلام کے ساتھ لپٹ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اٹھئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد فرما دی۔ جب آپ علیہ السلام جب باہر تشریف لائے خیمے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کی جماعت کو شکست دیں گے اور یہ جماعت پیٹھ پھیر کر پشت پھیر کر بھاگے گی۔ جب حضور علیہ السلام اپنے خیمہ مبارک سے باہر آئے، اپنے صحابہ اکرام کی صفیں باندھی، جب صفیں باندھی تو ایک عجیب سما تھا۔ اس وقت بھی آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، یا اللہ یہ میرے صحابہ، ان کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں، ان کو کپڑے عطا فرما، اے اللہ ان کے پاس سواری نہیں، ان کو سواری عطا فرما، اے اللہ ان کے لیے کھانے کے لیے سامان نہیں، یہ بھوکے ہیں، اے اللہ ان کو سیر فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ان دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ آپ علیہ السلام جب اپنے صحابہ کی صفیں باندھ لی تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ادھر دشمن ادھر مسلمان، اب مقابلہ ہونا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ایک کافر عتبہ سے ہوا۔ عتبہ کو اپنی قوت بازو پر بہت ناز تھا، حسب و نسب پر بہت ناز تھا۔ وہ آیا میدان میں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکارا، اور اس نے بڑی قوت سے بڑے زور سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر وار کیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اس کے وار کو روکا اور اس کو جہنم نصیب کر دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ولید نامی ایک کافر سے ہوا۔ ایک عظیم مقابلے کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی جہنم واصل کر دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ شیبہ نامی ایک کافر سے ہوا، اس کو حضرت حمزہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواروں کے وار سے جہنم نصیب کر دیا۔ بالآخر ابو جہل کی بھی واری آ گئی۔ ابو جہل مکہ کے سرداروں میں سے بڑا سردار تھا۔ وہی دو معصوم بچے جن کو کم عمری کی وجہ سے پیچھے چھوڑا جا رہا تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو معصوم بچے میرے پاس آئے، عرض کرنے لگے چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا بیٹا تم نے کیا کہنا ہے؟ کہنے لگے چچا جان قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب گاری کو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے میرے بیٹو، وہ جو سامنے ایک کافر کھڑا ہے وہ ابو جہل ہے، جو چلا کر کافروں کو بلا رہا ہے وہ ابو جہل ہے۔ اور ساتھ ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ بچوں نے جواب دیا کہ یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ تو دیکھو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہی دو معصوم بچے شیر کی طرح ابو جہل پر حملہ آور ہوئے اور اس کو تھوڑے ہی لمحے زمین پر ڈھیر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کام لینے پر آئے تو دو معصوم بچوں سے ابو جہل کو فنار و سقر کرا دے۔ کام لینے پر آئے ابابیلوں سے ابرا اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کرا دے۔ کام لینے پر آئے چڑیا جیسے چھوٹے سے پرندے سے آتش نمرود پر پانی ڈلوا دے۔ کام لینے پر آئے تو اس مکڑی جیسے چھوٹے سے پرندے چھوٹے سے جانور سے غار کے منہ پر جالا بنوا دے۔ اگر کام نہ لے تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا مقدر ہی بجھا دے۔ کام نہ لینے پر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ایمان سے کوڑا کر دے۔ کام نہ لینے پر آئے آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب کو جامع ہدایت سے دور کر دے۔ یہ تو قدرت کے فیصلے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محفوظ نے
ابو جہل کو جب قتل کیا، اس کو زمین پر ڈھیر کر دیا، تو اس کا بیٹا اکرمہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، کافر تھا، وہ دوڑا ہوا آیا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانے پر حملہ کیا، ان کے بازو کو کاٹ دیا، لیکن تھوڑا سا چمڑا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پر لگا رہا، سارا دن اسی طرح جہاد کرتے رہے، لیکن شام کو جب بازو کے درد کے ٹیسوں نے ان کو تنگ کیا تو انہوں نے اپنا وہ بازو اپنی زمین میں پاؤں کے نیچے رکھ کر اس کو جدا کر دیا اور یہ بتا دیا کہ جسم کا جو ٹکڑا آپ کو جہاد سے روکے اس کو جسم سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مٹھی میں مٹی لے کر شہادت الوجوہ پڑھتے ہوئے کافروں کی طرف پھینکی تو کافروں کے چہرے جھلس گئے، ان کی آنکھیں چندیا گئی، وہ افراتفری کے عالم میں بھاگنا شروع ہو گئے۔ جب بھاگنا شروع ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے بھی مدد فرمائی تھی، تو فرشتے افراتفری کے عالم میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ پر تلواروں کے وار کر رہے ہیں اور ان کو قتل کر رہے ہیں، اور اتنے میں ابو جہل اور اس جیسے بڑے بڑے سردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کرا دیا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں مسلمانوں کو کامیابی اور نصرت سے سرفراز فرمایا اور کافروں کو تباہ و برباد فرما دیا۔ وآخر دعوانا